عزیزان گرامی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، 2 جمعہ قبل ہم نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی کہ میزان عمل میں کون سے اعمال وزنی ہوں گے، لیکن چونکہ درمیان میں قربانی کے مسائل آ گئے تھے تو اس وجہ سے اس موضوع کا ہم نے ذرا موقوف کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج سے اس موضوع پہ دوبارہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ جو آیات بینات میں نے تلاوت کی سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن کرنا یہ سچی بات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس انسان کے اعمال وزن کے اندر بھاری ہوئے یہ بندہ کامیاب ہے۔ آگے فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، وزن میں جس کے اعمال یعنی نیک اعمال ہلکے ہوئے یہ انسان نقصان اٹھانے والوں انسانوں میں سے شامل ہے۔ سورہ اعراف کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان عمل کا تذکرہ کیا ہے، اور دین اسلام کے اندر بہت سارے عقائد ایسے ہیں کہ جن پر ایمان بالغیب رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں رکھا جائے گا، انہیں سچا نہیں مانا جائے گا تو انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انہی عقائد میں ایک عقیدہ وزن اعمال کا بھی ہے، یعنی ہر انسان کو اس بات پر کامل اور مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال کا وزن ضرور ہوگا۔ قیامت میں جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں پر ہر انسان کے سامنے ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تول کر اعمال کے وزن پر انسان کا فیصلہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ان 2 آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تلنا یہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ اس میں شک کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کے اعمال نیک اعمال وزنی ہوئے یہ انسان کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوئے یہ انسان جو ہے وہ ناکام تصور ہوگا۔ اب ان آیات کریمہ کے روشنی میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے، ایسے نیک کام کرے کہ جن نیک کاموں کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پر ہر جگہ پر اپنی امت کے فائدے کے لیے بہت سارے نیک اعمال کا تذکرہ کیا، جس طرح گزشتہ 2-4 جمعوں کے اندر ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو خوش نصیب ہوں گے قیامت کے دن، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایسے اعمال کا بھی بتایا کہ میرے امتیوں اگر تم ان اعمال پہ چلو گے تو یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کا وزن بہت زیادہ قرار پائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی ظہر واثقل فی المیزان من غیرہا، فرمائے اے ابو ذر میں تمہیں 2 ایسے اعمال کی نشاندہی نہ کرواؤں کہ جو اعمال جو نیکیاں کرنے میں بڑی کم لیکن ان کا وزن میزان عمل میں بہت زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں نیکیاں تو ہر صورت میں ہی، حج کرنا بھی نیکی ہے اور 1 روپیہ صدقہ کرنا بھی نیکی ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کرنا آسان ہے، حج کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح کچھ نیکی ہلکی ہوتی ہے، کچھ بڑی ہوتی ہے، کچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو کرنا بہت آسان لیکن میزان عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ابو ذر غفار نے فرمایا حضور مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقَ بِمِثْلِهَا، فرمائے کہ ایک زیادہ خاموش رہنا
اور دوسرا اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ دو ایسی نیکیاں کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے خاموش رہنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، حسن اخلاق کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو کرنے میں بڑی آسان ہے لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ خاموش رہنا عظیم عبادت ہے، کیونکہ خاموش رہنے سے انسان کے فرشتے جو ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں، جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں۔ تو جو بولے گا کم اس کے فرشتے لکھیں گے کم، جس کے فرشتے کم لکھیں گے اس کے اعمال کے اندر اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ فرماتے کہ بزرگ غفار نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے اس حدیث پر بڑی بہترین انداز میں جو ہے وہ عمل کیا۔ فرماتے کہ ایک دن بزرگ غفاری کو دیکھا مسجد کے کسی کونے میں خاموش بیٹھے ہیں، کونے میں اکیلے، کوئی اور ساتھ ہے نہیں۔ اب بزرگ غفاری سے پوچھا گیا بزرگ غفاری وجہ کیا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا جب تم نماز پڑھتے ہو نماز کے بعد باہر نکلتے نہیں جو خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے ہو؟ تو بزرگ غفاری نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا الوحدۃ خیر من جلیس سود و جلیس صالح خیر من الوحدۃ۔ فرمایا کہ ابو ذر غفاری حضور نے فرمایا کہ بزرگ غفاری خاموشی تنہائی یہ برے ساتھی سے بہتر ہے۔ اگر تمہارا کوئی برا دوست ہے تو اس سے تم تنہائی اختیار کرو، یہ تنہائی تمہارے لیے سب سے بہترین دوست ہے۔ اگر تمہیں اچھا دوست میسر ہے نیک تو اس سے تنہائی سے وہ اچھا دوست تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب تمہاری سنگت تمہاری دوستی اچھے بندے کے ساتھ ہوگی تو وہ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تمہارا دوست برا ہے تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اسے تم تنہائی اختیار کرو گے۔ تو اسی لیے مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملتا تو میں تنہائی اختیار کرتا ہوں۔ آگے حضور نے فرمایا کہ خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ اگر تم بری بات کہتے ہو تو اس سے خاموش رہا کرو، اگر اچھی بات تمہارے پاس ہے تو خاموشی سے اچھی بات کہنا بہتر ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ یا خاموش رہو یا ہمیشہ اچھی بات کہا کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ زیادہ خاموش رہنا اور حسن اخلاق یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہیں دو ایسی نیکیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، دو ایسے کلمات اگر تم ان کلمات کو پڑھو گے تو ان کلمات کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور حضور نے اس کی 3 خوبیاں بیان فرمائی۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ کلمات زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، انہیں پڑھنے میں بڑا کم وقت لگتا ہے، ہلکے کا مطلب کم وقت میں وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ 2 کلمات میزان کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے صفاتی نام۔ یعنی جو انسان ہمیشہ کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بیان کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ بڑا بہترین بندہ ہے، جو بندہ اللہ کی صفت بیان کرتا ہے اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگ آئیں گے، ہر بندے کا فیصلہ وزن اعمال پہ ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو کامیاب، کم ہوئے تو ناکام، جس طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا وہیں پر ایک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبادی ادخلوا الجنت بعملک، اے انسان تو جنت کو اپنے عمل کی وجہ سے چلا جا، جو تو نے اعمال کیے دنیا میں عمل کیا ہے آج میں تمہیں جنت ان اعمال کے بل بوتے پہ دے رہا ہوں۔ اب چونکہ ہر انسان کو اعمال کا پتہ ہے اس نے کیا عمل کیا ہے، وہاں تو نام اعمال بھی سامنے ہوگا، جو کام دنیا میں کیے سارے انسان کے سامنے موجود ہوں گے، تو وہ انسان رب کریم سے سوال کرے گا رب ذوالجلال میں نے کوئی ایسا نیک عمل تو کیا نہیں کہ جس وجہ سے آج مجھے جنت مل رہی ہے، مجھے اپنے اعمال کا تو پتہ ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے میں نے کتنے رکھے ہیں، میں نے زکوٰۃ اور حج کتنے کیے ہیں، میں نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں، مجھے اپنے ہر نیک عمل کا پتہ ہے۔ رب ذوالجلال آج اگر مجھے جنت ملے تو رحمت کی وجہ سے ملے، عمل کی وجہ سے نہ ملے۔ تو اللہ پہ فرمایا کہ یا عبادی ادخلوا الجنت بعملک، کہ اے انسان آج میں اس محشر کے عالم میں تمہیں جنت صرف تمہارے اعمال کی وجہ سے دے رہا ہوں، لہٰذا تو میرا حکم مان
اور اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کو چلا جا۔ امام غزالی فرماتے کہ یہ بندہ پھر سوال کرے گا، رب ذوالجلال میں نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے، آخر وہ عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے جنت مل رہی ہے؟ کیونکہ معیار جو ہے وہ وزن اعمال کا ہوگا، اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا یہ بہت زیادہ نیک، بہت بڑا نیک عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ تو انسان تھا، تو بات کر کے بھول جاتا تھا، نیکی کر کے بھول جاتا تھا، جب تو رات کو سوتا صبح اٹھتا تو اس سے دوسرے دن کی بات بھول جاتی تھی، لیکن میں نے 2 ملائکہ کو ہر وقت تمہارے ساتھ مقرر کیا جنہوں نے تمہارے ہر اعمال کو لکھا ہے، اور میں دلوں کے راز کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید میں سورہ آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں بات کو بھولتا ہوں، جو بات ہو جاتی ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے۔ میرا بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال مجھے یاد رہتے ہیں۔ انسان تو اعمال کر کے بھول گیا ہے، لیکن میں بھولا نہیں ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ فرمایا تو انسان تھا، بھول جاتا تھا، ایک دن تو سویا، رات تو نیند کر رہا تھا، نیند کے عالم میں تو نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے تیرے زبان سے لفظ اللہ اکبر نکلا یا لفظ اللہ نکلا۔ فرمایا چونکہ میری تعریف اللہ اکبر بھی ہے، میرا نام لینا بھی میری تعریف ہے، سبحان اللہ کہنا بھی میری تعریف ہے، اور میں نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ فرمان آپ تک پہنچایا تھا کہ جو بندہ اللہ کی تعریف کرے گا، توصیف کرے گا، حمد و ثنا بیان کرے گا، یہ تو بڑا زبان پہ بڑا خفیف ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو نے لفظ اللہ کہا، لفظ اللہ اکبر کہا، آج میں اس لفظ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ تو بندہ جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اسے جنت سے نوازتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ سبحان اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب تم اسے زبان پہ کہو گے تو یہ بڑا ہلکا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب میزان عمل میں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا تو وہاں پر اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے اعمال کے بارے میں بتایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کی نشاندہی کروائی۔ فرمائے میرے امتیوں اگر تم ان اعمال کو کرو گے تو اس سے تمہارے اعمال کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان 2 احادیث کے ضمن میں اور یہ جو سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں کو بالخصوص حضور علیہ السلام کے امتیوں کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے حبیب کا امتی کوئی ایسا عمل کرے تاکہ میں اس کی بخشش فرماؤں۔ اب حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمات کے ضمن میں ہمیں ان 2 بہترین اعمال کے بارے میں بتایا۔ ایک، زیادہ خاموش رہا کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فرمایا جب تم ان 3 اعمال پہ اپنی زندگی گزارو گے تو باقی اعمال کے ساتھ ساتھ یہ اعمال تمہارے میزان کے ترازو میں تمہارے نیکیوں کو بہت زیادہ وزنی کرے گی۔ اور جو انسان ان 3 اعمال پہ عمل کرے گا تو فرمایا رب ذوالجلال جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن کرے گا تو جب اس کی نیکیاں ان 3 اعمال کی وجہ سے بھاری ہو جائیں گی تو رب نے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال وزنی ہوئے، جس کے اعمال میں نیکیاں بھاری ہوئی، یہ انسان کامیاب تصور ہوا، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہوئی یہ انسان ناکام تصور ہوا۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں ایسے افعال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری نیکیوں کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ